بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ 9 ستمبر کی رات کو اپنی فکری نشست میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 ستمبر 2022 کو جو 90 کو آگ لگائی گئی تھی اور جسے شارٹ سرکٹ کا نام دیا گیا تھا، اس پر کسی بھی اینکر نے یا کسی بھی سیاستدان نے اس کی مذمت نہیں کی تھی، اور اس سے قبل 22 اگست 2016 کو بھی جو سیاسی طور پر ہمیں پابندی عائد کی گئی تھی، اس پر بھی کبھی کسی سیاسی جماعت نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو جس طرح سے عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی۔ عمران خان کی گرفتاری ہو یا عمران خان کے کارکنان کے خلاف جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، یا اب علیمہ باجی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بھی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس موقع پر جب ہم پر پابندی عائد کی گئی تھی تو اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور جو ہمارے ٹی وی اینکرز ہیں ان کو بھی اس زیادتیوں کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آج تک کسی اینکر نے وہ آگ لگائی جانے والے جو واقعہ تھا نہ تو اس کی مذمت کی ہے، اور نہ متحدہ قومی موومنٹ پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ہمیشہ سے اس قسم کا میڈیا کا بھی رویہ اسی طرح سے رہا ہے، اور سیاستدانوں نے بھی ہمیشہ اپنا رویہ اسی طرح سے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ ہم نے غیر مشروط طور پر متعدد بار حکومتیں بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، بغیر شرائط کے ہم نے جو ہے بحالی جمہوریت کے خاطر، پاکستان کے خاطر، اور خاص طور پر سندھ دھرتی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہمیشہ حکومتیں بنانے میں متعدد بار ہم نے جو اپنا کردار ادا کیا، لیکن انہی سیاستدانوں نے جن کو ہم نے سپورٹ کیا حکومتیں بنانے میں، وہ بھی ہمارے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ تو الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس پر ہمیں ہماری جو ہے ہم بڑا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں ریاستی اداروں کی جانب سے، اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی، اور ہمارے جو اینکرز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو۔ آج تک انہوں نے کہا کہ اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے 3 روز قبل جو علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، انہیں باجی علیمہ خان کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس دن ان پر انڈا پھینکا گیا تھا، اور انڈے کے واقعے کے روز ہی ان کی ایک فکری نشست تھی، اور جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علیمہ باجی پر جو انڈا پھینکا گیا ہے، اسے یہ انڈا ہی نہ سمجھیں، بلکہ اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ مزید واقعات کے لیے تیار رہیں اور احتیاط کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل پھر ایک صحافی نے جس طرح سے بدتمیزی کی، اور پھر بدتمیزی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علیمہ خان کی درخواست پر جن لوگوں نے بدتمیزی کی تھی، یا جو تمام میڈیا اس وقت موجود تھا اور سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جس صحافی نے علیمہ خان سے بدتمیزی کی تھی تو قصور بھی ان کا تھا، اور ابتدا بھی انہوں نے کی تھی۔ تو علیمہ خان کی جو ہے درخواست پر اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب ایف آئی آر جو ہے علیمہ خان کے خلاف کاٹ دی گئی ہے، اور آج سارا دن یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ یہ جو انڈا پھینکا گیا ہے یہ اس کی ابتدا ہے، اور آگے جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے جو انہوں نے الطاف حسین صاحب نے کہا تھا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کسی وقت بھی علیمہ خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اب میں ناظرین آج کی جو اہم خبر ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج وزیر اعلیٰ سندھ، سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب ممتاز علی بھٹو کے صاحبزادے، مرحوم کے صاحبزادے
امیر بخش بھٹو سے ان کے گاؤں میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ اور شکارپور سے تعلق رکھنے والا اراکین اسمبلی ان کے ساتھ موجود تھے، اور آج یہ خبر یہ وائرل کی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امیر بخش بھٹو کو کوئی خاص پیغام پہنچایا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ وہ فی الفور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ یہ بھٹوز کی ملکیت ہے، اس میں شامل ہو کر اس پارٹی کو پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ ماضی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں، اور ان کے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ خبر جو ہے میں 1 سال پہلے بریک کر چکا ہوں، اور اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کو بھی میں نے بیان کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ امیر بخش بھٹو سے جو آج ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی آصف علی زرداری اور امیر بخش بھٹو کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ان ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ امیر بخش بھٹو کے بھائی اور آصفہ بھٹو زرداری کے درمیان جو تعلقات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں کزنز کے درمیان جو ہے وہ خاصی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری کو گزشتہ سال محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے بعد امیر بخش بھٹو سے ملاقات کرنی تھی، اور مبینہ طور پر یہ معاملات طے کرنے تھے، لیکن اس وقت جو تھے آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت ناساز تھی، اور پھر ملکی حالات کے پیش نظر بھی آصف علی زرداری صاحب امیر بخش بھٹو سے ان کے گاؤں میں نہ تو ممتاز بھٹو کی تعزیت کر سکے، اور نہ ہی وہ ان معاملات کو طے کر سکے تھے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آصفہ بھٹو اور امیر بخش بھٹو کے جو بھائی ہیں ان کے درمیان کوئی مبینہ طور پر رشتہ بھی طے ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ خاندان پاکستان پیپلز پارٹی بھی جوائن کرے گا، تو جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی مضبوط ہوگی لاڑکانہ میں۔ اور پھر قیاس آ رہی ہیں، یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ آصف علی زرداری گزشتہ 1 سال سے یہ پوری طرح سے مانیٹرنگ کر رہے تھے کہ امیر بخش بھٹو جو ذوالفقار جونیئر جو ہیں ان کی جو مقبولیت ہے، آصف علی زرداری ان سے بھی خوفزدہ تھے، اور ذوالفقار جونیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ امیر بخش بھٹو سے ملاقات کی گئی ہے، اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کیے جانے کی جو ہے وہ شنید نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے قبل ہمیں ایک یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ ذوالفقار جونیئر کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ آفر کی ہے کہ سردار نبیل گبول کی سیٹ پر ان کو انتخابات لڑایا جائے، نبیل گبول صاحب سے اس کو مستعفی کیا جائے، ان کی سیٹ پر ذوالفقار جونیئر کو ایم این اے کی سیٹ پہ لڑایا جائے، لیکن اس کی وہ ذوالفقار جونیئر تردید کر چکے ہیں۔ جو ہی یہ خبر وائرل ہوئی تھی تو اسی روز لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے راشد سومرو، جن کا جو جے یو آئی سندھ کے صدر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سردار معظم عباسی جو سابق رکن سندھ اسمبلی ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات میں ذوالفقار جونیئر نے اس کی تردید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب سے 2 ماہ قبل ذوالفقار جونیئر نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا، اور پھر وہ اعلان کیوں روکا گیا، اس حوالے سے بھی لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ شاید وہ اسی وجہ سے روکا گیا تھا کہ انہیں ایم این اے بنائے جانے کی جو باتیں ہو رہی تھی بلاول ہاؤس میں، اور پھر ذوالفقار جونیئر سے اس سلسلے میں ملاقات بھی کی گئی تھی، اور انہیں مکمل طور پر کہا گیا ہے کہ راضی کر لیا گیا تھا، لیکن ذوالفقار جونیئر نے ابھی 3 روز قبل اس کی تردید بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کسی پیپلز پارٹی کی قیادت سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے کزن کی پارٹی ضرور ہے، لیکن میری سیاست اور ان کی سیاست جو ہے ان کی سیاسی راستہ الگ ہے، اور میرا سیاسی راستہ الگ ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آخر میں ایک بڑی اہم خبر بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ وہ پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال ہے
اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور وہاں جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے اس میں اپنا شیئر ڈالے گی۔ لیکن ابھی آخری اطلاعات آنے تک پنجاب حکومت نے، اور خاص طور پر وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے، ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پنجاب کے اضلاع میں جانے سے روک دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن اضلاع کا دورہ کیا تھا، وہاں ایک تو ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی، اور پھر محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جانب سے ان کو میسج کیا گیا کہ وہ مزید کسی اضلاع میں نہ جائیں، اس لیے کہ انہیں نہ تو کوئی سیکورٹی فراہم کی جائے گی اور نہ ہی انہیں وہاں کام کرنے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے جو گورنر ہیں سردار سلیم حیدر جو ہیں، ان کو بھی روکا گیا ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ صوبے میں جو سیلابی صورتحال ہے، مختلف علاقوں کا دورہ کریں، وہاں لوگوں سے ملیں، لوگوں کے مسائل سنیں اور وہاں لوگوں کی مدد کریں، تو وہاں ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پنجاب کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو این جی اوز اور جو لوگ ذاتی طور پر وہاں متاثرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں حکومت کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں یا جو عہدیداران ہیں یا جو مسلم لیگ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، وہ ان متاثرین تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، اور جو لوگ بھی جو امداد کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے کھانے کے پیکٹ ہیں یا کپڑوں کے جو پیکٹ ہیں یا جو چیز بھی متاثرین کو فراہم کی جا رہی ہے، اس پر مریم نواز کی تصویر لگانا ضروری ہے۔ تو یہ ضروری وہاں قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خاصے این جی اوز جو ہیں انہوں نے بھی وہاں کام بند کر دیا ہے، اور کافی جو لوگ ذاتی طور پر وہاں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں مدد کرنا بند کر دیے۔ تو پنجاب حکومت کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور جو عہدیدار جو دوسرے افسران ہیں، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی متاثرین کی مدد کرے گا، ان کو یہ تصاویر دی جائیں کہ وہ یہ جو تصاویر ہیں ان کو لگایا جائے، اور ان تصاویر کے ساتھ ان جو پمفلیٹ بنائے گئے، وہ پمفلیٹ ان تمام اشیاء میں پیک کیے جائیں تاکہ ان کو متاثرین تک یہ بات پہنچ سکے، میسج پہنچ سکے کہ جو امداد دی جا رہی ہے وہ صوبائی حکومت کی جانب سے اور مریم نواز کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال کے باعث جو ہے خاصے متاثرین جو ہیں ان تک ابھی تک امداد نہیں پہنچ سکی ہے، اور لوگوں نے وہاں جو پرائیویٹ کے طور پر کام کر رہے تھے انہوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ